السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت۔ حالت روزہ میں ہم بستری کرنا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کرنا کیسا ہے؟ ویڈیو مکمل دیکھیں، بہت دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور دراز کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے۔ ان میں ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا، تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے خواب بیان کرنے لگے تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی۔ پھر خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لوگوں نے یہ سارا قصہ اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اس کے بعد 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال میں تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے اور نماز بھی پڑھی اور اتنے سجدے کیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ ابن ماجہ۔ محدثین کرام 6 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کا انتظار کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت اور باسعادت گھڑیاں نصیب فرما تاکہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، اسے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکار کر کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر۔ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ بخاری شریف۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ الترغیب والترہیب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ پہنچا اور وہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں،
اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا یہ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ دوسری امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ بخاری شریف۔ استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھنے والا ملعون ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم لوگ چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر کی پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ سے خلاف معمول آمین سنی ہے، پہلے کبھی اس طرح نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب میں پہلی سیڑھی چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر بد دعا کرنے لگے، وہ شخص رحمت الہی سے دور ہو جائے اور جو رمضان کا مہینہ پالے پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، وہ شخص رحمت الہی سے دور ہو جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے پھر بد دعا کی کہ وہ شخص رحمت الہی سے دور ہو جس کے سامنے اس کے ماں اور باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپا پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ مستدرک حاکم۔ غسل واجب ہونے کی صورت میں سحری کرنا۔ اگر غسل واجب ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو وضو کر کے سحری کھائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم ام سلمہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ پس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ ابن حبان۔ چونکہ ایک خاص وقت تک نہ کھانے پینے کا دورانیہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے نواقض میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر قصداً کوئی چیز کھا یا پی لی جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا اور خواہش نفس ترک کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے دار طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کر دے گا۔ بخاری شریف۔ جمع کرنا۔ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں اپنی بیوی سے قصداً جمع کر بیٹھتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ کھجوریں لو اور جا کر انہیں صدقہ کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اپنے سے زیادہ کسی فقیر پر صدقہ کروں؟ یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو میرے گھرانے سے زیادہ محتاج ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ صحیح بخاری۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔